बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। मेरे चैनल में भाइयों आपको है खुशअमदीद। चैनल मेरे को आपने लाइक मार देना है, सब्सक्राइब कर देना है और दरूद शरीफ एक बार पढ़ लेना है। दरूद शरीफ कौन सा है? बिल्कुल सिंपल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक इस दुनिया में भी कामयाब कर दे, अल्लाह पाक आखिरत में भी कामयाब कर दे, तो फिर आपने दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ कौन सा है? सिंपल सा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह पाक ने जो दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको ज़रूर कामयाब कर देता है। आजकल हर बंदा कामयाबी के पीछे है, लेकिन असल कामयाबी से दूर है। वो कैसे? कि दुनिया के लिए हर बंदा कामयाब होना चाहता है, और असल जो कामयाबी अल्लाह पाक ने फरमा दी है कुरान मजीद में, उससे हम दूर हैं। इसकी क्या वजह है, ऐसा क्यों है, हमको सोचना चाहिए। आखिर ये अल्लाह पाक से हमारी दूरी है क्यों? क्यों ऐसा हमारे साथ है? क्यों हम जो है ना, ज़्यादातर लोग परेशानी में जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा के चक्कर में अपने हवास ही खो बैठते हैं। क्यों होता है ऐसा? इसकी सबसे मेन बड़ी वजह जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, वो है अल्लाह पे तवक्कल की कमी। यानी कि जिस बंदे का अल्लाह पर जितना कम तवक्कल होगा, वो उतना ही ज़्यादा परेशान होगा। जिसका अल्लाह पर जितना ज़्यादा तवक्कल होगा, जितना ज़्यादा अल्लाह पे बिलीव होगा, उतना ही वो खुशहाल होगा, खुश होगा, तरोताज़ा होगा। क्योंकि जो बंदा अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह उसके लिए फिर काफ़ी कारसाज हो जाता है। दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाता है हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जो उस रब पे तवक्कल करके चलता है, उसी पर भरोसा करता है, कहता है कि ए अल्लाह तू ही है, बस तू ही है, बस तू ही है, और कोई नहीं तेरे सिवा। बस उसके लिए अल्लाह पाक ऐसा काफ़ी होता है, ऐसे काफ़ी हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकता। तो भाइयों दोस्तों, मेन जो चीज़ मैं आपसे मेरा शेयर करने का मकसद है कि हमें परेशान नहीं रहना चाहिए, कोई टेंशन फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, वो क्या है? कोशिश। कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आखिरत की तरक्की के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए, इस दोनों जहां की कामयाबी के लिए, अल्लाह पाक का कुर्ब पाने के लिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होने के लिए, यानी कि अल्लाह पाक के महबूब के करीब होने के लिए, अल्लाह पाक के करीब होने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी कोशिश हमको करनी चाहिए। सबसे पहले चीज़ें जो अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की हैं, वो हमको अदा करनी चाहिए। नंबर एक, नमाज की पाबंदी। नमाज अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर फ़र्ज़ की है। नमाज को हमको हर हाल में पढ़ना है, चाहे हम सफ़र में हैं, चाहे हम बीमार हैं, किसी हालत में अल्लाह पाक ने नमाज को माफ़ नहीं किया। नमाज पढ़ने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है कुरान पाक में, तो ये हमको अदा करनी चाहिए। सही होगा जी। नंबर दो, कुरान। तो भाइयों, जो कुरान पाक की तिलावत करता है ना, तर्जमे के साथ पढ़ता है, समझ समझ कर, ठहर ठहर कर, मुखलस होकर पढ़ता है कि मैं मोहब्बत से पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, भाइयों ये चीज़ें अल्लाह पाक देख रहा होता है। सही होगा जी। तो ये चीज़ें अल्लाह को बहुत पसंद है, अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। देखें जी, कुरान पाक अल्लाह पाक ने खुद उतारा है। जिस चीज़ को अल्लाह पाक ने खुद उतारा हो, फिर हमको समझना पढ़ना तो चाहिए ना, समझ कर पढ़ना तो चाहिए। आखिर अल्लाह ने हमारे लिए क्या हुक्म दिया है, आखिर अल्लाह हमको समझाना क्या चाहता है, इसमें अल्लाह पाक ने आखिर क्या फरमाया है क्या, ये चीज़ है। इसी तरह मैं आपको एक जो है ना बात बताना चाहता हूँ, गुजारिश करना ये चाहता हूँ कि इसी तरह एक घर में बाप बेटा बेटा उसका तेज़ तेज़ ना कुरान पाक की तिलावत कर लेता था। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जल्दी से पढ़ा, उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐसे तेज़ तेज़ पढ़ना शुरू कर दिया ना। उसने सोचा एक दिन कि मैं तो बहुत तेज़ी के साथ कुरान पाक पढ़ लेता हूँ, तो मैं किसी दिन ना अपने बाबा को पढ़ कर सुनाऊँगा, उसको इम्प्रेस करूँगा कि मेरे बाबा खुश होंगे क्योंकि मैं कितना तेज़ कुरान पाक की तिलावत करता हूँ। इसी तरह उसने अपने बाबा को बताया। उसके बाबा ने कहा चलो मुझे पढ़ कर सुनाओ, तिलावत करो कुरान पाक की। इस तरह अपने बाबा के सामने तिलावत करनी शुरू कर दी। जब शुरू की उसके बेटे ने, तो इसी तरह तेज़-तेज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और तेज़-तेज़ तिलावत करना शुरू हो गया। उलाइका अला हुदा मिर रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तेज़-तेज़ 3-4 लाइनें पढ़ी। उसके बाबा ने कहा रुको बेटा, और रुक गया। उसने कहा अब्बा जी क्या हुआ? उसने कहा कि बेटा आपको कुछ समझ आई, ये दो तूने 3-4 लाइनें पढ़ी हैं कुरान पाक की, इसमें समझ आई कि क्या समझ कुछ आई या नहीं आई?
اس نے کہا نہیں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی. تو پھر اس کے بابا نے کیا فرمایا, اس کے بابا نے کہا بیٹا اگر میں چائنیز میں ہوں, وہاں سے میں آپ کو چائنیز لیٹر لکھ کر بھیجتا ہوں, تم کو تو چائنیز نہیں آتی, کیا کرو گے؟ وہ بیٹا بولا میں لازم کوئی چائنیز بندہ ڈھونڈوں گا, چائنیز بندے کے پاس جاؤں گا, میں لازم کوئی نہ کوئی جو اس کا ترجمہ جانتا ہو اس کے پاس جاؤں گا تاکہ پڑھ کر سنائے مجھے سمجھ آئے. وہاں پر اس کے باپ نے جو نا بات کی, اس نے کہا نعوذ باللہ تو نے کیا اللہ پاک کو مجھ سے بھی نیچا سمجھ لیا. توبہ توبہ استغفر اللہ. یہ بات دیکھ کے سمجھانے کی اس کے باپ نے کی کہ میں اگر تیرے کو لیٹر لکھوں وہ تو چائنیز سمجھ کے لیے بندے ڈھونڈے گا, جو اللہ پاک نے خود قرآن پاک اتارا ہے اس کو تم کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آئی تم کو تو جلدی جلدی پڑھے جا رہے ہیں. تو یہ چیز ہے بھائیو, جب تک ہم کو قرآن پاک, نماز, درود شریف کوئی بھی پڑھتے ہیں اس کے ترجمے کا نہیں پتہ, اس کا ساتھ ساتھ پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر اللہ پاک ساتھ ساتھ کیا فرما رہے ہیں, اللہ پاک نے اس میں کیا فرمایا ہے, سیدھا رستہ کیا ہے, الٹا رستہ کیا ہے. جب سمجھ نہیں آئے گی تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے ہم کو جو ہے نا سیدھا رستہ کون سا بتایا ہے اور جو سیدھا نہیں ہے وہ کون سا بتایا ہے. ایسے ہی ثواب کی نیت سے پڑھتے رہیں گے. اللہ پاک تو بڑا رحیم و کریم ہے, وہ تو اللہ پاک تو جس حساب سے بندہ پڑھتا ہے اللہ پاک اسی حساب سے اس کو عطا کر دیتا ہے, بلکہ ڈبل دیتا ہے. اللہ تو ایسا کریم ہے, رحیم ہے, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. لیکن ہم کو بھی تو تھوڑا اپنے اوپر رحم کرنا چاہیے نا. اللہ پاک تو رحم کرتا ہے, یہ بندہ ہی نہیں خود اپنے اوپر رحم کرتا. صحیح ہوگا جی. تو میرا مین مقصد یہی ہے کہنے کا بھائیو, کامیابی جو ہے نا اصل کامیابی وہ کون سی ہے؟ آخرت کی. یہ نہیں کہ ہم آخرت کی کامیابی کے پیچھے لگ گئے تو اللہ پاک ہمیں دنیا میں ناکام کر دے گا. نہ نہ نہ, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے. میرا بتانے کا مقصد, میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے, ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے نا, ترجمے کے ساتھ ہم کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے. جہاں ہم ایک پارہ وداؤٹ ترجمہ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں نا, وہاں ہم صرف ایک رکوع سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر محبت کے ساتھ پڑھیں. وہ ایک پارے کی اہمیت اور وہ ایک رکوع کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے اللہ کے ہاں. صحیح ہو جی. اللہ پاک کو ہمارا نہ تو دکھلاوا چاہیے, اللہ پاک کو نہ تو ہمیں یعنی کہ زیادہ تعداد میں چاہیے کہ ہم 3-4 قرآن ایک دن میں ختم کر دیں, یا ایک دن میں ایک قرآن پاک ختم کریں اور تیز تیز کریں. ایسا اللہ پاک کو نہیں چاہیے. اللہ پاک کو کیا چاہیے؟ اخلاص, مخلص ہونا. یہ چیز اللہ پاک کو چاہیے. دل کے ساتھ, ایک اچھے لہجے کے ساتھ اللہ کو ایسے یاد کرنا چاہیے جیسے اللہ پاک ہمارے قریب ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جب نماز میں دل نہ لگ رہا نا, نماز پڑھنے کو دل نہ کر رہا ہو, یا دھیان ادھر ادھر بھٹک رہا ہو, تو کیا سوچ کر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر پھر بھی ایسا ہو تو پھر یہ سمجھے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. صحیح ہو گئی. تو بھائیو یہ چیزیں ہم کو اپنے اندر کوشش کرنی ہے, کوشش کرنے سے ہی آئیں گی. اور ایک اور آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے, جو ایفرٹ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, ان قریب تمہاری کوشش محنت دیکھی جائے گی. اسی حساب سے پھر اللہ پاک کہتا ہے, فرماتا ہے تمہیں نوازا جائے گا. ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ میں اس قوم کی تب تک حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. صحیح ہوگا جی. تو بھائیو یہ چیز ہے, اپنی کوشش خود کرنی پڑے گی. آخرت کی اس دنیا میں بھی جو بھی اپنی اچھی سی کوشش کرنی ہے, جائز کرنی ہے, خود ہر بندے کو کرنی پڑے گی. کیونکہ مین پوائنٹ ہمارا آخرت کا ہونا چاہیے. وہاں نہ کوئی ماں کام آئے گی, نہ بہن آئے گی, کوئی رشتہ ناتا کام نہیں آئے گا. صرف کیا کام آئے گا؟ ہمارے اعمال, ہماری نیکیاں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہم کرتے رہے ہیں اچھا کیا ہوگا وہ ہمیں کام آئے گا. ہمارے اعمال جو ہم عمل کرتے ہیں, جب یہ ہم عمل کرتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں, یہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اسی طرح برائیاں ہوتی ہیں. صحیح ہوگا جی. کرامن کاتبین ہمارے کندھوں پہ ہیں, جو ہم غلط کرتے ہیں 1 منٹ بھی نہیں لگاتے, لکھ لیتے ہیں. جب ہم اچھا کرتے ہیں تو اسی طرح 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاتے, لکھ لیتے ہیں. اور اللہ پاک نے ہمارے گلے میں ایز اے بک ایک کتاب لٹکائی ہوئی ہے. جب قیامت کے دن ہم اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے تو اللہ پاک اس طرح سے نکالیں گے اور دے دیں گے. اللہ کہیں گے جاؤ اپنا حساب خود ہی کر لو. ہم خود ہی پھر ہم خود ہی حساب کے لیے کافی ہو جائیں گے, کیونکہ ہمارا لکھا ہمارے سامنے آ جائے گا. اپنا مال خود پڑھیں گے, پتہ چل جائے گا کیا 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 نہیں کیا. صحیح ہوگا جی. تو یہ چیز ہے بھائیو, اصل جو مین کامیابی, مین سکسیز یہ دنیا کی نہیں ہے بھائی. دنیا کا اگر ہوتی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح زندگی تھی, ان کی لائف پڑھ کر دیکھیں انہوں نے کس طرح زندگی گزاری. پہاڑوں میں رہ کر کتنی مصیبتیں, دکھ تکلیفیں برداشت کی, کتنے پتہ نہیں انہوں نے ظلم برداشت کیے, اور پہاڑوں میں اپنی زندگی بسر کی. کتنے دن فاقے کٹے, بھوک کٹی. تو وہ تو اللہ کے پیارے تھے, وہ تو اسی طرح ایک دعا کرتے تو ان کے لیے سب کچھ حاضر ہو جاتا. بھائی یہ اللہ اپنے بندوں پہ آزمائش بھیجتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے میں تمہیں مال, بھوک اور ڈر سے آزماؤں گا. اللہ پاک آزماتا اپنے بندوں کو ہے, لیکن آزمانے کے بعد اللہ پاک اسی حساب سے نوازتا بھی ہے.
اگر ہمارے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی آزمائشیں تھیں، ان پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے ظالم لوگوں کی طرف سے، تو یہ اللہ نے بعد میں ان کو اتنا زیادہ اوارڈ بھی دیا، اتنا نوازا بھی، اللہ کے پیارے محبوب تھے۔ تو اسی طرح جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ پاک کے جو پیارے بندے ہیں، اللہ سب کو اسی حساب سے آزماتا ہے۔ اللہ پاک زیادہ بندے کے اوپر لوڈ نہیں ڈالتا، یہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اتنا ہی اللہ پاک لوڈ ڈالتا جتنا وہ برداشت کر سکے۔ صحیح ہو گئی جی؟ تو یہ چیز ہے کامیابی بھائیو، یہی ہے۔ اگر آپ کا دل سکون میں ہے، آپ مطمئن ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ کامیابی بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ بندے اس کا دل مطمئن ہوگا جس نے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو تقوی اختیار کرتا ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوگا اور اسی حال میں خوش ہوتا ہوگا اور درود شریف کی کثرت کرنے والا ہوگا۔ اللہ پاک، یہ سکون ایک بڑی دولت ہے، یہ ہر بندہ کو نہیں اللہ پاک دیتا، نہ کوئی ہر بندہ پا سکتا ہے، یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، انہیں کو ہی نوازتا ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے دوستو۔ صحیح ہوگا جی؟ تو اسی طرح کوئی دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس لاکھوں درموں کو ڈھیر ہیں، کروڑوں درموں کو ڈھیر ہیں، اس کے پاس دل کا سکون ہی نہیں ہے۔ اس سے بہتر وہ ہے جو نارمل پوزیشن میں ہے لیکن دل کا سکون ہے، اللہ پاک اس کے ساتھ ہے، وہ کامیاب ہے بھائی۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، دل کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے، دل کا سکون۔ صحیح ہو گئی؟ تو یہی کامیابی ہے۔ کامیابی ڈھونڈنی ہے، کامیاب ہونا ہے، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، درود شریف کبھی نہیں چھوڑنا۔ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کس طرح حسین تر حسین ہوتی جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، اچھی لگے میرے چینل کو آپ لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، اور اینڈ میں درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اسی کے ساتھ میں معظم علی آپ سے چاہوں گا اجازت، اللہ حافظ۔